الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نہ سب پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلند آواز نہ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا شافی روزی جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت دا بے شمار شکر کہ اس مالک کائنات دے کرم تے فضل دے نال ایک مرتبہ پھر سانو رمضان المبارک دیاں بہاراں وکھریاں اللہ نے نصیب فرمائیاں نے. ان قریب انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان المبارک تشریف لکھے آ رہے ہیں. صوفیات بزرگ ارشاد فرماتے ہیں جدو گرمی زیادہ ہو جائے حبس زیادہ ہو جائے تو بزرگ کہندے نے کہ یا تے آندھی آوے گی یا بارش آوے گی. او حبس او گرمی بارش یا ہوا دے آمد دی امید ہوندی ہے. اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں جدو شعبان المعظم دا ماہ مکرم آ جائے تو اس طرح سمجھو کہ جی میں کالیاں رحمتیاں گھٹاواں چھا گئیاں نے تے بارش ہون والی ہے. جد رمضان المبارک دا ماہ مکرم تشریف لکے آندھے تے بارش برس جاندی ہے. تو الحمدللہ علی ذالک اسی رمضان المبارک دے استقبال واسطے آج تیاری کرنی ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دی سنت ہے. نبی کریم رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو تیاری کروان دے سن اور ممبر ختم نبوت بیٹھ کے نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمانا اور صحابہ کے بعد نو حضور نے فرمایا کہ صحابہ تو ہٹ کول ان قریب ایک مہینہ آمن والا ہے. ادیاں راتوں نو قیام کرے آجے یعنی تراویح پڑھے آجے اور دن نو روزہ رکھے آجے
فرمایا اس مہینے دا ثواب اللہ 70 گنا زیادہ فرما دیندہ ہے، نفل دا ثواب اللہ رب العزت فرض دے برابر سنت دا ثواب فرما دیندہ ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، رمضان المبارک دا ماہ مکرم القریب تشریف لگے آ رہا، اسی آج استقبال رمضان المبارک کرانگے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنون، فرمایا اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا تو ہاڑے تے روزے فرض کر دیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تو ہاڑے تو پہلے آتے اساں روزے فرض کیتے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ دی ترتیب تے غور کرو۔ اگر اللہ کریم سانو صرف اتنا فرما دیں دے کہ کتب علیکم الصیام، تو ہاڑے تے روزے فرض ہو گئے، اساں روزے پھر بھی رکھنے سن تے فرض ساڑے تے پھر بھی ہو جانے سن۔ اللہ کریم دی شفقت ویکھو کہ روزے دی فرضیت دا اعلان کرن تو پہلے اللہ کریم نے اہل ایمان پہلے بڑے پیارے جے لقب نال پکاریا تے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، او میرے پیارے ہو۔ ایمان والے نے پہلے خطاب فرمایا اے ایمان والو، پہلے سونے جے لقب نال یاد فرما لیا۔ جدو اللہ کریم ایمان والا فرما دے صوفیاء فرماتے ہیں کہ پچھلیاں امتان دے نبیاں نو اللہ کریم یا ایوہ الذین آمنو کہہ کے پکار دے سن، اور پچھلیاں امتان نو جو اللہ کریم نے پکارنا ہوندہ سی تے اللہ فرماتا سی یا ایوہ المساکین، او مسکینوں، جدو آئی نا باری میری تیری، او لقب جدن اللہ نے پچھلیاں امتان دے نبیاں نو پکاریا، اس لقب دن اللہ نے محمد دے غلامہ نو پکاریا۔ بنی اسرائیل نو اللہ کریم نے جدو پکارنا ہوندہ تے اللہ قرآن مجید کی فرما دے یا بنی اسرائیل، او اسرائیل دے پترو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام ہے۔ اللہ فرما دا او یعقوب دے بیٹو کو جا کسی نو کہنا او فلان دے پترا، تے فلان نو کسی نو کہنا او میرے پیارے، او میرے محبوب۔ اللہ نے اونا قومانوں کی میں پکاریا تے مصطفیٰ دے غلامانوں کی میں پکاریا۔ علماء فرما دے کہ جدو قرآن مجید چی یا ایوہ الذین آمنو آ جائے تے تیار ہو جاؤ، یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماوا لگے تے یا اللہ کسے گناہ تو منع فرماوا لگا رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے تیار ہو گئے، حکم ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو قرآن مجید میں تلاوت فرما دینے تے جتھے یا ایوہ الذین آمنو آندنا، اتھے قرآن مجید نو پلٹ کے تے رو کے عرض کر دینے لبیک اللہم لبیک، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ تو جدو قرآن مجید میں یا ایوہ الذین آمنو آجے تے تیار ہو جاؤ، اللہ یا تے کسی نیکی دا حکم فرماوا لگے تے یا کسی گناہ تو منع فرماوا لگے۔ اللہ سانو کہہ دے دا کہ تو ہاڑے تے روزے فرض نے ہو جانے سن، مگر پہلے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والے ہو، اے میرے پیارے ہو، یا اللہ حکم ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام، میں تو ہاڑے تے روزے فرض کر دیتے رہے۔ ایمان والے نو خیال آیا کہ یا اللہ میں تے تیرا پیارا سا، میں تے تیرا مقرب سا، تے میں سارا دن پکھا بھی رواں تے پیاسا بھی رواں، انہی تکلیف میں نو۔ اللہ نے نالی تسلی دے کے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ہاڑے تے نہیں، میں تو ہاڑے تو اگلیاں تے بھی فرض کیتے سن۔ ایمان والے نو یکدم خیال آیا کہ جے پچھلی امتاں روزے رکھ سکدیاں نے تے میں نہیں رکھ سکدا، او ثواب کماما تے میں کیوں نہ کماما۔
اللہ نے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم میں تہاڈے تو اگلیاں تے بھی فرض کیتے سن انہاں بھی رکھے ایمان والے تو بھی رکھ اچانک ایمان والے نو خیال آیا جے میں روزہ رکھیا تے مینوں ملے گا کی کیونکہ انسان دی طبیعت وچ لالچ ہے عبادت بھی لالچ نہ کردا جنت دا لالچ ثواب دا لالچ مشہور ہون دا لالچ نیک کہلان دا لالچ اچانک خیال آیا میں روزہ رکھاں گا کہ مینوں ملے گا کی اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون تو روزہ رکھ متقی بن جاویں گا کی بن جاویں گا تے جیڑا بن جائے متقی پڑھا قرآن چلو نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں روزیاں دی تیاری کراما لگا روزیاں دے آن تو پہلے تاکہ اسی تیار ہو جائے اسا استقبال کرنا ایک دو دن بعد انشاءاللہ رمضان شریف دا کہ رمضان المبارک اللہ دا مہمان مہینہ آ رہے ہیں تے پرونا آوے تے قدر تے کری دیئے نا تے پرونا آوے اللہ دا تے جا کے انہیں دسنا بھی ہے کہ یا اللہ میرنا کی سلوک ہویا جنہ دے والد تو میں نے مہمان بنا کے بھیجیا تو اس واسطے اسی مہمان دے آمد تو پہلے آج تیاری کر لئیے اللہ نے رجا فرمایا ان اولیاؤہو الا المتقون ان اولیاؤہو الا المتقون اللہ نے فرمایا بندیا روزہ رکھ متقی بن جاویں گا عرض کی تھی یا اللہ جے متقی بن جاویں کی دیویں گا اللہ فرمایا ان اولیاؤہو الا المتقون اللہ فرماتا جڑے متقین اوئی ولی جڑے متقین اوئی ولی نہیں اللہ نے جدو ولیاں دی قرآن چ پہچان عطا فرمائی اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ فرماتا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولیون جڑے ایمان دے بعد متقی ہوندے نے اللہ چاہتا جڑا ایمان والا ہوئے او متقی بھی ہوئے او پرہیزگار بھی ہوئے تے پرہیزگار کون بنا دے روزہ متقی بنا دے پتہ چلیا اللہ دا تینوں تے مینوں صرف بکھا رکھن دا پروگرام نہیں اللہ دا مینوں تینوں متقی بنا دا پروگرام ہے اللہ چاہتا میرا بندہ متقی تے پرہیزگار بن جائے روزے آ رہے نے مینوں تے توہانوں متقی بناون واسطے گرامی قدر حضرات اس ساری انشاءاللہ عزیز چیزہ میں چند لمحہ دے اندر آپ احباب دے گوش گزار کرنا یاد رکھیے گا رمضان رمضان جو نکلے آئے رمضان دا معنی جلا دینا ساڑ دینا رمضان شریف بھی آ رہے آئے میرے اور تو ہاڑے گناہوں جلان واسطے ساڑن واسطے اور روزہ انہوں عربی دے اندر سوم کیا جاتا ہے سوم دا معنی رک جانا ٹھہر جانا پڑھا قرآن اللہ دی ولیہ کاملات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان حضرت مریم بطول علیہ السلام آپ جدو حضرت عیسیٰ نو گود جو اٹھا کے بعد نہیں چاہیے نا تو لوگاں نے پوچھا مریم اے بچہ کون ہے تیری تے شادی نہیں ہوئی تے پتر کتھوں آ گیا اللہ نے فرما مریم بولنا نہیں اس ویلے حضرت مریم نو حکم ہویا کہ بس انہاں نال ایک گل کر او گل کیے اللہ نے رضا فرما مریم انہاں لوگاں نو کہہ دے انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا آپ فرما دیا انی نظرت للرحمن صوما میں رحمان واسطے روزہ رکھے سوم قدا روزہ کی بھوک نہیں
پیاس نہیں فلن اکلم الیوم انسیا اللہ فرماندا کسے نو بلانا نہیں کسے نہ بولنا نہیں رک جا بولن تو پتہ چلے آ کہ اس صوم دا معنی رک جانا ٹھہر جانا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے تیرے تے میں صوم روزہ فرض کر دیتا ہے ٹھہر جا یا اللہ کہا دے تو اللہ فرماتا کھان تو بھی پین تو بھی شہوت تو بھی بیوی تو بھی گناہاں تو بھی جھوٹ تو رک جا غیبت تو رک جا اللہ فرماتا رک جا میرے عبدیا پڑھا قرآن اچھا اچھا بولو سبحان اللہ پہلے سن لو قرآن جو روزہ ہے کہ پھر میں انشاءاللہ روزے دار دی فضیلت عرض کرنا اللہ نے جد ایمان والوں دیا صفتہ قرآن چ بیان فرمایا اللہ نے رجا فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون پروردگار نے رجا فرمایا توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے اللہ نے فرمایا حمدہ بیان کرنے والے السائحون الراکعون اللہ نے فرمایا روزہ رکھنے والے رکوع کرنے والے اللہ نے فرمایا سجدے کرنے والے اللہ میریاں تیریاں صفتہ پہ بیان کر دائے نوجوانوں جدوں انسان روزہ رکھ لائے اور روزہ رکھ کے ہر لمحہ عبادت پہ کر دائے پھر وہ روزہ رکھ دینا لے عبادت بھی کر دے توبہ بھی کر دائے اور رکوع بھی کر دے سجدے بھی کر دائے اللہ دیاں حمدہ بھی بیان کر دائے مولا علی فرما دینے روزہ دار کتنا حسین عبادت گزارے اے روزہ رکھ کے سو جاندے فرشتے نیکیاں لکھ دے رہے بھائی بندہ سکتا ہے عبادت کر سکتا ہے نہیں ایک ہی روزہ ہے ایسی عبادت روزہ رکھ کے سو جا ستا بھی عبادت گزارے ستا ہے تے فرشتے نیکیاں پہ لکھ دیں کیا لذت والی عبادت روزہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھ میں تینوں متقی بنا دے روزہ آ رہا میرا دے تو ہڑا اللہ دینا رشتہ مضبوط کر تعلق باللہ نو مضبوط کرنے واسطے اللہ نے تعلق مضبوط کرنا ہوئے تے وہ دا طریقہ کیے کس طرح ہو سکتا ہے انسان دا اپنے رب نہ رابطہ کی میں ہو سکتا ہے تعلق مضبوط کی میں ہو سکتا ہے سنیے اللہ نے قرآن مجید چ ارشاد فرمائے کہ بندے آج تو میرے نال تعلق رکھنے نا پہلے خالص ہو جا کی ہو جا اچھا بولو گے میں آج پروگرام جڑا کر رہے ہیں نا جلسہ جمعہ دا ایوے تھاڑا رمضان شریف دا آج تربیتی پروگرام تربیتی پروگرام تو حاضرین محتشم روزہ آ رہے تعلق باللہ نو مضبوط کرنے واسطے ہونا ایدیوں کچھ شرطاں نے پہلی شرط کی یہ بندے دا رب نہ تعلق مضبوط کیویں ہوندا جدو بندہ خالص بندہ بن جائے خلوص والا بد نیتہ نہ ہوئے کھوٹ نہ ہوئے پیور بندہ خالص بندہ وہ کیڑا ہوندہ ہے پڑھئے قرآن میں تو انہوں اللہ دے قرب دیا چاند شرطاں تے روزے دی فضیلت عرض کر رہا اللہ کریم ارشاد فرماتا بندے آج تو میرے نال تعلق رکھنا تے رابطہ کرنا پہلی شرط خالص ہو جا اللہ نے رجا فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اللہ فرماتا بندے دین الخالص ہو جاؤ اللہ فرماتا خالص عبادت کر اللہ فرماتا انج عبادت کر کے خالص عبادت ہو جائے نوجوانوں خالص عبادت کیڑی ہے خالص عبادت کیڑی ہے حضرت مقفوف رحمت اللہ علیہ جدو خلوص دی تعریف والے گئے آپ رجا فرماتا خالص بندہ او ہوندہ ہے اپنے گناہاں نو بھی انج چھپاوے جویں نیکیاں چھپاندا ہے تے نیکیاں نو بھی انج چھپاوے جویں گناہ چھپاندا
عبادت نہ کرے میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں. بعض دفعہ انسان عبادت بھی اس کھوٹ نل کر دے کہ میں بڑا عبادت گزار مشہور ہو جاما ہے نا. میرے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا میدان ہوئے گا تے ایک شہید اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتا جاوے گا جنہیں اللہ دی بارگاہ چ جہاد کر کے تے اپنی جان قربان کیتی ہوئے گی. اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے گا یا اللہ آج میرا انعام کی ہے، میں تیری بارگاہ وچ آیا اپنی جان قربان کر کے. اللہ فرماوے گا تو کی چاہنا ہے، وہ کہے گا یا اللہ میں تیری بارگاہ دا قرب چاہنا. میرے تیرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماوے گا نو دوزخ چ لے جاؤ. ہے شہید ہے شہید مگر اللہ فرما کے نو دوزخ چ لے جاؤ. یا اللہ کیوں؟ میں تے شہید ہو کے آیا، تیری راہ جان قربان کر کے آیا. اللہ فرمائے گا تو شہید اس واسطے نہیں سا ہویا، تو تے اس واسطے لڑن گیا سا کہ لوگ تینوں بہادر کہیں. بڑا بہادر ہے، جنگ کر کے آئے، مجاہد ہے، فوجی ہے. اللہ فرمائے گا میں نے پتا تو خالص نہیں، خلوص والا نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتے انہوں دوزخ چلے جاؤ. ہے شہید پر دوزخ کیوں؟ خالص نہیں، خالص نہیں نا. اولاد والی نے فرمایا پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک سخی آوے گا، عرض کرے گا یا اللہ بڑیاں سخاوتاں کر کے آیا. اللہ فرمائے گا انہوں بھی دوزخ چلے جو. عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیری راہ چ مال لٹاندا رہیا. اللہ فرمائے گا پتہ ہے پر تم مال اس واسطے لٹاندا رہیا کہ لوگ تینوں سخی آکھیا کرن کہ لوگ کہنا بندہ بڑا سخی ہے. اللہ فرمائے گا دوزخ چ چلا جا تو خالص نہیں. نوجوانوں پھر عبادت گزارے آ جائے گا. اللہ فرمائے گا دوزخ چ لے جاؤ، بڑے علم والا بڑا مشہور عالم آ جائے گا. اللہ فرمائے گا اس علم والے نو بھی دوزخ چ لے جاؤ. عرض کرے گا یا اللہ میں تے بڑا علم پڑھیا تے پڑھایا. اللہ فرمائے گا نا نا تیری تمنا ایسی لوگ تینوں مولوی صاحب کہن، حضرت صاحب کہن، حضور کہن، لوگ تینوں علم والا کہن. اللہ فرمائے گا دوزخ چ چلا جا، ہے تے علم والا پر خالص نہیں. نوجوانوں پھر اللہ دی بارگاہ چ قاری آوے گا. میرے نبی نے فرمایا قاری عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، پڑھے لحن دے نال، پڑھی لحن داؤدی نال قرآن پڑھتا رہا، ساری زندگی قرآن پڑھتا تے پڑھاتا رہا. اللہ فرمائے گا دوزخ چ لے جاؤ، تو تے قرآن اس واسطے پڑھتا رہا ہے کہ لوگ تیرے قرات دی تعریف کرن، تیری آواز دی تعریف کرن، لوگ تینوں قاری صاحب کہن. اللہ فرمائے گا دوزخ چ لے جاؤ. عرض کرے گا یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو خالص نہیں، تو خلوص والا نہیں. تیرے باہو نے دا ترجمہ فرمایا، آپ فرماتے نے تسبیح پڑھی تے دل نہ پھرے آ، تسبیح پھری تے دل نہ پھرے آ، کی لینا تسبیح پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے آ، تے کی لینا چلیا پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا. کی لینا علم نو پڑھ کے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پاویں لال ہمن کڑ کڑے.
ہن بولو سبحان اللہ. ساری رات دودھ گرم کر کے کاڑ دے رہو تے لال ہو جائے دہی بنے گا. بابا جی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دے گوانڈی آئے تے میں شعر پڑھیا تو انہوں نے قدر آئی ہے نا تو تساں سبحان اللہ نہیں بولی. اچھا بولو اجے روزے نہیں آئے اجے تے ماشاءاللہ لنگر کھا پی کے آئے. اچھا بولو سبحان اللہ. ساری رات دودھ کڑدا رہے تے دہی بندا جاگ نہیں لائی نا جاگ نہیں لائی. تے پیرے باو فرماتے نے چلے بھی کر لے تسبیح بھی پڑھ لئی علم بھی پڑھ لیا جاگ بھی لیا قیام بھی کیتا رکوع بھی کیتا سجدہ بھی کیتا تے دودھ تے کاڑ لے تے خلوص دی جاگ لائی نہیں. تے آپ فرماتے نے جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے ہو جنہ مرضی دودھ کاڑی جا عملان دا یہ خلوص دی تو جاگ ہی نہیں لائی تے تیرے عمل قبول نہیں ہے. اللہ دے قرب آواز دے پہلی شرط اے بے عبادت بھی کرے تے خالص کرے مخلص اللہ الدین. اگلی گل کرا خالص پتہ کیڑی عبادت ہوندی ہے. صوفیاء فرماندے نے کہ بندہ عبادت بھی کردہ ہوئے تے جڑے موڑیاں تے فرشتے بیٹھے نا انہوں بھی پتہ نہ لگے. حضور نے فرمایا سخاوت انج کر کے سجے ہاتھ نال دیویں تے کھبے نو پتہ ہی نہ لگے. صوفیاء فرماتے نے میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاؤ تے بیرا ہم خبر نیست. عاشق تے معشوق اکھاں چ جیڑیاں گلاں کر لیندے نے نا او فرشتیاں نو بھی خبر نہیں ہوندی. عبادت انج کر جویں عاشق تے معشوق گلاں کر دے انج خالص عبادت کر. اے بندہ نماز پڑھ دے ہن میں تے تساں جمعے دی نماز پڑھنی ہے دل چ کتنا بھی خشوع ہوئے خضوع ہوئے میں نماز پڑھنا تساں سارے ویکھنا تساں پڑھنا میں ویکھنا ہے خالص پر ایک دوجے نو ویکھ رہے ہیں سب نو پتہ نمازی ہے. مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلوی سلطان الواعظین رحمت اللہ علیہ اللہ درجات بلند فرمائے. آپ اپنی کتاب چ لکھ دینے کو ٹرین چ دو بندے پہ سفر کر دے سن تے ایک نے دوسرے نو پوچھا تیرا نا کی ہے. انہاں کہا جی میرا نا ہے حاجی مراج دین. انہاں کہا تیرا نا کی ہے. انہاں کہا میرا نا ہے نمازی شبیر. انہیں آکھا نمازی شبیر کی ہوندہ. انہیں آکھا تو کنے حج کیتے کہندہ ایک کہندہ تو ایک حج کر کے حاجی ہو سکنا ہے میں 5 پڑھ کے نمازی نہیں ہو سکتا. وہ کوئی مراج دین سی نا لاہور دا بڑا معروف بندہ سی حج کر کے ایئرپورٹ تے آیا تے کسے آکھیا مراج دین ہے وہ ماجیا او مبارک ہوئے حج کر کے آیا. انہیں آکھیا الو دیا پٹیا حج کر کے آیا جب میں ماجیا یا میں حاجی کیا کرو. بندہ نماز پڑھے سارے ویکھ دے حج کرے زمانہ ویکھ دے زکاة دے وے کوئی نہ ویکھے جنو دتی او تے ویکھ دے پر جدو آئی نا روزے دی واری بولو سبحان اللہ. بندیا نماز پڑھے زمانہ ویکھ دے حج کرے زمانہ ویکھ دے زکاة دے میں زمانہ ویکھ دے پر جدو روزے دی واری ہوندی ہے اللہ نے حدیث قدسی دے اندر فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی. اللہ فرماتا روزہ میرے واسطے بے یہ بھی جزا بھی میں دیواں گا میں بھی جزا دیواں گا. عرض کی تھی اللہ نماز بھی تیرے واسطے حج بھی تیرے واسطے زکاة بھی تیرے واسطے پر جدوں روزے دی باری آئی اللہ نے فرمایا ساریاں عبادت میرے واسطے نہیں پر ساریاں عبادت کریں تینوں زمانہ ویکھ دے پر جدوں روزہ رکھنا
یہ تیرا تے میرا راز ہے یا تو جاننا یا میں ایسی خالص عبادت ہے روزہ بندے تے رب دا راز ہے یا بندہ جان جاتے یا او بولو موتی علی سرکار وہ پچھلے سال میں ایک بیلی نے پوچھا روزے آج کنواں روزہ ہے کہندہ پنجیاں میں کہا تیرا کنواں کہندہ کوئی بھی نہ یعنی کہ روزہ رکھیا یا نہیں رکھیا کسے انہوں نہیں پتا بندے دا تے رب دا راز ہے نا اللہ فرماتا جدو اے ہوگے خالص عبادت روزہ بکھاوے لے نہیں اللہ فرماتا میرے لئے الصوم لی اللہ فرماتا میرے لئے لوگاں نے سجدے بھی بتانو کیتے لوگاں نمازاں بھی پڑھیاں غیر معبود واسطے معبودہ نے باطلہ واسطے لوگاں نے چڑھاوے بھی چڑھائے تے پڑے خیرات بھی کیتی معبودہ نے باطلہ واسطے ایک روزہ ایسی عبادت ہے اللہ تو سوا کسے معبود باطل واسطے نہیں رکھیا گیا ایک روزہ ہے جڑا صرف ایمان والے رکھ دینے تے اللہ واسطے رکھ دینے گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا جدو ہے ہی میرے واسطے وَأَنَا عَجْزِي بِهِ اللہ فرماتا ایدی اجر بھی میں ہی دیواں گا ایدی جزا بھی میں ہی دیواں گا کیوں جدو آوے گا نمازی اللہ فرمائے گا فرشتے ہو 70 نیکیاں دے دو اے جڑا سبحان اللہ نہیں بولدا انہوں پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے میں نے ساریاں تقریراں ہوں دیا پر میں عرض کیتا جو تربیتی پروگرام ہے ساڑھا بھائی ٹھیک ہے تربیت کر رہے ہیں تے الحمدللہ اللہ کرے ساڑھی سارے دی ہو جائے نمازی آوے گا اللہ فرمائے 70 نمازاں دا ثواب دے دیوں حاجی آوے گا اللہ فرمائے نو حج دا ثواب دے دیوں فرشتے ہو دی نیت مطابق تول کے ثواب دیں گے جدو سخی آوے گا اللہ فرمائے گا 1 روپے دے بدلے نو 17 دا ثواب دے دیوں فرشتے 70 گن کے دیں گے جدو روزہ دار آوے گا فرشتے عرض کرن کہ یا اللہ کنیاں نے کیاں دینیاں نہیں اللہ فرمائے گا فرشتے میرے دے دے وچوں ہٹ جاؤ عرض کی دی یا اللہ وجہ کی ہے عرض کرے گا یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرمائے گا فرشتے روزہ دار دے وچوں ہٹ جاؤ انہوں اجر میں دیواں گا یا اللہ تو کیوں دیویں گا اللہ فرمائے گا میں اجر یہ نہ دینا ہے گنتی مک جانی انہوں اجر میں دیواں گا میں آپ اجر دیواں گا کیونکہ تھے گنتیاں مک جان دیا اس واسطے اللہ فرماتا ہے فرشتوں تسی 10 20 70 عرب تے خرب تے گن سکو گے پر ایدہ لا محدود ثواب او دے گا جڑا بے حد تے بے لا شریک جڑا اج او ثواب دے گا گرامی قدر حضرات پتہ لگیا روزہ خالص عبادت اللہ دا قربان واسطے پہلی شرط خالص ہو جا تو روزہ بندے نو خالص کر دیندہ خلوص والا اگلی گل کریے اللہ دا قربان پان واسطے دوسری شرط ہے کہ اللہ دے بندے دا ایمان ہوئے تے بالغیب ہوئے الذین یؤمنون بالغیب مومن وہ ہوندہ جڑا غیب تے ایمان لے آوے کہا دیتے غیب تے ایمان لے آوے جدو روزہ دار روزہ رکھ دینا 7 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا انشاءاللہ تے 90 سال دے بابے نے بھی جوان بھی سارے رکھو گے نا نیت کرو انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا جدو 7 سال دا بچہ بھی روزہ رکھ لوے تے 90 سال دا بابا بھی روزہ رکھ لوے کتنی گرمی دے دن آگے پیاس نہ ہونٹ خشک ہو رہے کسے بزرگ نو ایک کمرے چتے کسے بچے نو چھوٹے نو ایک کمرے چلے آکے اثر تو بعد رمضان شریف ہے تے ٹھنڈے پانی دا شربت رکھ کے فروٹ سیلڈ رکھ کے طرح طرح دے لذیذ کھانے سجا کے خوشبودار تے نکے جے بچے نو آکھے بچہ کوئی نہیں پیا ویکھدا کھا لے پانی پی لے
تے بچہ بھی کہے گا نہیں نہیں میرا روزہ ہے، تے بابا بھی کی کہے گا میرا، بولو میرا روزہ ہے، تے آنکھیں کوئی نہیں ویکھدا کھا لے، تے بچہ تے بڑھا کی آکھے گا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ ہو گیا نا ایمان رب دی ذات بالغیب، انہوں پتہ چل گیا روزہ دار نو کہ کوئی نہ ویکھے اللہ پہ اچھا جدہ ایمان ہے بولے کوئی نہ ویکھے اللہ پہ پھر بولے جے اللہ پہ آ جائے ہن میں جملہ بولے اللہ پہ ویکھدا ہے، پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں نال نہ تو انہوں قرآن نال نہ تو ہنو تربیتی پروگرام سنائی جا رہے ہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا اینما تولو فثم وجہ اللہ، پروردگار نے فرمایا جدھر بھی ویکھیں اللہ دا چہرہ ہر پاسے وے۔ اللہ نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ نے فرمایا تو جتھے بھی جاؤ ہیں اللہ تیرے نال، جتھر بھی ٹر جاؤ اللہ تواڈے نال۔ اللہ دی آنکھ قدرت دی تینوں پہ ویکھ دی ہے۔ نوجوانوں کوئی پیر صاحب دے کل مرید آئی، انہاں عرض کی دی بابا جی مرید بنا لو، بزرگاں نے فرمایا مرید انہوں بناوا گا، جاؤ اپنے اپنے حصے دی ایک مرغی نو ذبح کر کے آؤ، کہ ذبح اٹھے کر کے آیا جائے کتھے کسے دی نظر نہ پوے۔ سارے مرید مرغیاں ذبح کر کے لے آئے، ایک زندہ ہی لے آیا، آپ نے فرمایا ایک کتھے ذبح کر کے آئے ہو، کسے نے آکھے میں دیوار دے اولے ہو کے انہوں ذبح کر کے آیا ہوں، کسے نے آکھے کمرے چے ذبح کر کے آیا ہوں، کسے آکھے میں کاری چے ذبح کر کے آیا ہوں، او جڑا زندہ ہی لے آیا ہوں، پوچھے تو کیوں نہیں ذبح کیتا ہوں، کہنے لگا میں جدھر بھی جاتا سا اللہ پہ میں خدا اللہ بے خدا سے پتہ چلیا تینوں روزہ آ سکھان آ رہا یؤمنون بالغیب۔ چلیے بابا بلے شاہ دے دربار تے، ویسے میں کوئی نیت ہور لے کے آیا سا پر تہاڈی نیت میں کچھ ہور لگ دی پئی بھائی، ہور اچھا بولو سبحان اللہ۔ ایک والی سبحان اللہ کیا ایک درخت لگدا جنت وچ، آج جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ تے پورا پورا باغ جنت لگا ہوئے۔ حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا، اے او بابا ہے جڑا معرفتی دنیا دا امام تے عاشقاں دا امام ہے، عقیدہ وحدت الوجود دا سردار شارح آدم ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ قصوری نے اس رنگ نے جو پیش فرمایا ہو، آپ فرماتے ہیں جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا، سب وچ تو ہے سب کچھ تو ہے، تے سب تھی پاک پچھانا، میں بھی تو ہے تے تو بھی تو ہے، وچ بلا کون نمانا۔ آنکھو سبحان اللہ۔ میں بھی تو ہیں اے تو ہی تو ہیں وچ بلا کون نمانا۔ پتہ چلیا اللہ ہر جگہ ویکھ دے، روزہ مینوں تے تہانوں آئی سکھانا رہے کہ بندیاں یاد رکھی کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ اس سارا سال ایک مہینہ پکا نیت کر لے کہ میں اے تصور کرنا ہے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے، 11 مہینے پھر آئی سبق تینوں یاد رہے کوئی نہیں پہ ویکھدا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔
انسان دا نفس بڑا ظالم ہے. لوگاں دے سامنے عبادت کرنی پہ جائے نا بڑا راضی ہو کے کر دے. او بھی آکھے گا، او بھی کہے گا، او بھی لوگاں نو دسے گا تسبیح بڑی پڑھ دے، اے وظیفے بڑے کر دے، اے نمازاں بڑیاں پڑھ دے. مگر جدو کلیاں رات نو بیٹھ کے عبادت کرنی پوے نا پھر نہیں راضی ہوندا، پھر تھپکیاں دے کے سلاندہ. سو جا کیڑا کوئی پیا ویکھ دے. پتہ چلیا کہ نیک او نہیں ہوندا صرف جڑا لوگاں چ بیٹھا نیک ہوئے، نیک او ہوندا جڑا کلا بیٹھا بھی نیک ہی ہوئے. اللہ نے روزہ تیرے تے میرے فرض کیتا اپنا قرب تینو تے مینوں دیون واسطے. اللہ فرماتا ہے پہلے خالص ہو جا پھر ایمان بالغیب لے کے آ. مولا علی فرماتے نے جی اللہ دا اس امت نو دوزخ چ بھیجن دا پروگرام ہوندا تے اللہ اس امت نو کدے رمضان شریف دا مہینہ عطا نہ کردا. رمضان شریف عطا کر کے اللہ نے دس دیتا مینوں تیرا دوزخ چ بھیجن دا پروگرام ہی کوئی نہیں. یہ بکری گل ہے تو آپ پج پج دوزخ وال جاویں پر رب دا تینوں دوزخ چ بھیجن دا کوئی پروگرام نہیں. روزہ دار جدو روزہ رکھ دے نالے پھردا ٹردا بھی لوگاں نوں دسنا چاہندا ہے تے اے ہی رب دی بارگاہ چ عرض کردا ہے تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے. تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے. تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر دیکھتا ہوں. اکھ بند کر کے ذرا افطاری دا ویلا یاد کرو. پیاس بھی لگی ہے، کھانا بھی سامنے، پانی بھی سامنے. نہ کھاندا ہے نہ پیندا کیوں؟ اجے مغرب نہیں نہ ہوئی، اجے سورج نہیں نہ ڈوبا. تے روزہ دار کی کہندا ہے جدھر دیکھتا روزہ تو پہلے سبق یاد کر لو. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر دیکھتا ہوں. ایمان والے تیری خالص ہون دی نشانی ہے وے کہ تو اے ہر ویلے یاد رکھے جدھر دیکھتا. سارے مل کے پڑھو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. زلیخا حضرت یوسف نو 7ویں کوٹھڑی چلے گئے. تالے 7 لگا دے. 7ویں کمرے چ جا کے نہ تے زلیخا نے دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے تے کہنے لگی قالت حیت لک یوسف جلدی کر. میری ملت دے نوجوانوں 7واں کمرہ ہوئے 7 تالے لگے ہوئے کوٹھڑی ہوئے نوجوان لڑکی ہوئے بھی ملکہ دولت والی تے دھرتی تے ادھے جڑی حسین عورت بھی کوئی نہ تے سامنے مرد او جڑا نوجوان بھی تے کائنات جڑا سونا بھی کوئی نہ ہوئے بھی جوان تے عورت دوپٹہ اتار کے تے آکھے قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. اس نوجوان دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں آکھیا قال معاذ اللہ. فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. زلیخا نے جڑے بلے دوپٹہ اتار کے سٹیا. مفسرین فرماتے نے اودے کمرے چ دا پوت آئی اس پوت دے جا کے چہرے تے دوپٹہ گر گیا. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا اے پوت دے چہرے تے کپڑا کیوں دیتا ہی؟ کہن لگی میں گناہ کرن لگیاں اے میرا رب ہے میں دوپٹہ اودے چہرے تے دیتا مینوں ویکھے نا. حضرت یوسف دی آنکھاں چ اتھرو آئی. فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا میرا پیا. آئی روزہ اچھا بولو سبحان اللہ.
کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پیا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے تجلا تیری ذات کاسو بسو ہے جدھر دیکھتا ہوں انج نہیں ہاتھ کھڑے کر کے میرے نال لہرا کے سبا دی گواہی دیو کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے جدھر دیکھتا ہوں میں نہیں تجھا پڑھنا جدھر دیکھ آئی میں نو تینوں روزہ دسنے آ رہے آئی بندے آج میں روزے جت روزہ نہیں توڑ داؤ میرا اللہ پہ آوے خدائیں یارہ مہینے گناہ کر دیا بھی تینوں خیالیں آوے تینوں موبائل یوز کر دیا بھی خیال آوے تینوں نماز چھڑ دیا خیال آوے تینوں زکاة نہ دیں لگیاں بھی خیالیں آ جائے تینوں گناہوں دے قریب جا دیا بھی خیال آئے تینوں گانے سن دیا بھی خیالیں آ جائے کوئی نہیں پیا بے خدا میرا اللہ پیا بے خدا ہے نوجوانوں نیکو ہوندہ ہے تیدیاں تنہائیاں بھی پاکیزائیں ہو جان روزہ تینوں دسنا چاہتا ہے بندیا ستا بھی رمیں تے پاکیزہ ہو کے سویا کر خیال رکھ کے سویا کر میرا اللہ پیا بے خدا ہے تائیو بابا فرید گنج سکر فرما دینے معرفتیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں نہ لطائے ہوندیاں نے کہ معرفتیاں ادیاں منزلہ روزے نہ لطائے ہوندیاں معرفتیاں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں تے ادیاں منزلہ صرف روزے نہ طے ہو جاندیاں نے تو گرامی قدر اللہ نہ تعلق مضبوط کرنا ہے تے پہلا کیڑا سبق ہے خالص ہو جا کیڑا سارے بولو کیڑا دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا پہلا سبق ہی ہے بھائی سارے بولو پہلا سبق ہی ہے خالص ہو جاتے دوسرا سبق ہی ہے ایمان بالغیب کوئی نہیں ویکھدا پھر بولے کوئی نہیں ویکھدا پھر بولے کوئی نہیں ویکھدا اللہ پہ ویکھدا ان اگلی گل کرا سبحان اللہ محمود غزنوی بادشاہ ایک دن اپنے تخت تے بیٹھا تے ہیرے قیمتی اس طرح کر کے فرش تے سٹے وزراء بیٹھے بڑے بڑے امیر بیٹھے پر ہیرے بڑے قیمتی سٹے محمود غزنوی نے ہیرے سٹ کے نہ تے آپ فرما دینے جیڑا جنوں پکڑ لوے او دا جیڑا جنوں پکڑ لوے او دا وزیرہ دیا دوڑا لگیا کسے دو کسے تین ہیرے پکڑ لے ایاز قریب کھڑا سی محمود دا وزیر اے محمود او دا عاشق ہے تے او اے دا عاشق ہے ایاد ایتے کندے تے کلوتا تے انہیں ایسا کر کے نہ تے محمود دے کندے تے ہاتھ رکھ لیا محمود انجوے کے کہنے لگا ایاز جا ہیرے چون جیڑا جیدے تے رکھ دے وے تے جنوں پھڑ لوے او دا ایاز رو پیا تے کہنے لگا سونے جنہاں نو ہیریاں دی لوڑے او ہیرے پہ چون دینے منو ہیریاں والا چاہی دا ہے منو تو چاہی دا انہوں نے ایک دو ہیریاں دی لوڑے تو میرا ہو گیا تے سارا خزانہ ہی میرا ہے اللہ فرماندہ الصوم لی و انا اجزا بہی عجزی بہی بھی پڑھے جاندے تے اجزا بہی جدو عجزی بہی ہوئے تے ایدہ ترجمہ اے باندہ کہ اللہ فرماندہ روزہ میرے واسطے ہوئے تے ایدی جزا بھی میں دے مانگا پر جدو اجزا بہی پڑھئے تے ایدہ ترجمہ اے بان جاندہ اللہ فرماندہ روزہ میرے واسطے ہوئے تے ایدی جزا بھی میں ہوں ایدی جزا بھی میں ہوں تے جے رب بھی تیرا ہو جائے جے سونے دا ہو گئے تو سمجھ ساری کائنات ہی تیری ہو گئی گھر سارے ہی رب دینے اب مسجد بھی اللہ دا گھر ہے تے جیڑا میرا گھر ہے وہ اللہ دا نہیں اللہ دا ہی ہے تو ہاڑا گھر اللہ دا نہیں اللہ دا ہی ہے نا پر جدو آئی نا کعبے دیواری تے ایکو گھر ہے جنہوں اللہ نے فرمایا بیت اللہ فرمایا اللہ دا گھر
عرض کی تھی گھر تے تیرے سارے نے پر انہوں کیوں فرمایا میرا ہے؟ اللہ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا جڑا میرا ہو جے پھر جاگو نو ویک نہیں ہوندہ. اللہ فرمایا تو میرا ہو کے تے وے کدے میرا تے ہو کے وے سارے جگ نو تیرا کر دے وانگا. تو گرامی قدر حضرات جدو آئینہ روزے دیواری تے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا تے ایدہ عجر بھی میں دے وانگا. اے میرا ہے تے دی جزا بھی میں ہی ہاں. گرامی قدر حضرات آؤ آخری ایک میں تربیتی پروگرام دیتا ہاں تے عرض کرا. بعد نوجوانہ دے ذہن چ بزرگاں دے ذہن چ بھی لوگاں دے ذہن چ خیال ہوتا ہوں کہ اندر میں روزہ رکھیا نا تے خبریں کمزوری آ جائے طبیعت خراب ہو جائے. کئی بیلی نے اونا دے میدے پرسوں دے خراب ہو گئے اونا روزے نہیں نہ رکھنے تے پہلے شروع ہو گئے کہنا میرا میدہ بڑا خراب ہے. پر تینوں فرمان سناوا نبی کریم دا اس حکیم دا جڑا کائنات دے حکیم مطلق دا بنایا ہویا حکیم ہے. میں تینوں اس حکیم دا فرمان سناوا جدے جے حکیم کائنات نے ویکھے آئی نہیں. لقمان ورگا حکیم بھی جدے در دولت پانی بھرے میں اس حکیم مطلق دے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے تو تصور چلا چلا. میرے نبی نے فرمایا سومو تصحو. حضور نے فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ. روزہ رکھو سارے بولو روزہ رکھو. پھر بولے جے روزہ رکھو صحت پاؤ. حکیم کو لے جائیے تو پتہ کی کہندہ نبض چیک کر کے کہندہ دوائی پھر دے مانگا جے پرہیز کریں تے جے پرہیز نہیں کرنا تے میری دوائی دا فائدہ کوئی نہیں. انہوں پوچھی حکیم صاحب پرہیز کی ہے تو کہندہ میں تیری نبض چیک کیتی ہے جے تو گوشت کھادا نا تیرا بی پی ہائی ہوئے گا. یہ تو تال کھا دی نا تے ممکن ہے کہ تیرے گردے چ پتھری بن جاوے. انہوں پوچھی دا حکیم صاحب کی کھائیے وہ کہندہ تینوں آ بھی پرہیز دے چائے بھی نہیں پینی تو آ کعوہ پینا تے آ چیز نہیں کھانی آ کھانی تے آ نہیں کھانی. حکیم دس دے بندیا پیٹ پکھا رکھ ٹھیک ہو جائے گا. تیرے تے میرے نبی نے بھی آئی ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تے آج تے میڈیکل سائنس بھی مان گئی انگریزہ نے کتابہ روزے تے لکھیاں نے وہ کہندے نے جیڑا بندہ نہیں ٹھیک ہوندہ وہ اسلام دیتا تا پورا مہینہ روزے رکھے وہ دی ہر بیماری ٹھیک ہو جاوے گی. روزہ رکھے پیٹ نو دے ریسٹ میدے نو دے ریسٹ ٹھیک ہو جاوے گا. جڑے بندے تن پرور نے نا جڑے بس تن پالی جا رہے روح نہیں پال دے یاد رکھیے گا علم الابدان تے علم البلدان دو علم نے. ایک بلدان تے ایک علم الابدان. ایک بدن دا علم ہے تے ایک شہران دا علم ہے. دو علم نے. گل سناوا تسی سبحان اللہ نہیں بولتے میرا دل ٹوٹ جاندہ ہے. ایک عیسائی حکیم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا کہنے لگا العلم علمانی علم دوئی نے علم الادیان و علم الابدان. دین دا علم تے بدن دا علم تے تو ہاڑے مذہب دے اندر دین دا علم تے بڑا تے قرآن تے دین دا علم تے بڑا بدن دا علم کوئی نہیں. علم الابدان کوئی نہیں. آپ نے فرمایا تو قرآن پڑھیا کہندہ سارا پڑھیا ہے. آپ نے فرمایا تو پورے قرآن دی گل کرنا ہے. فرمایا پورا قرآن نہیں ایک سپارہ بھی نہیں ایک رکوع بھی نہیں ایک آیت بھی نہیں. آپ فرماتے ہیں قرآن دے صرف 3 الفاظ دے وچ پورا علم الابدان ہے. انہیں پوچھا وہ 3 لفظ کیڑے نے. فرمایا میرا رب قرآن جو فرماندہ کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ فرماندہ کھاؤ پیو ولا تسرفو ضائع نہ کرو. آپ نے فرمایا 3 لفظہ چاہ اللہ نے پورا علم الابدان بیان کیتا ہے.
کہنے لگا کیویں؟ آپ نے فرمایا ایک رب کے اندر کھاؤ، پھر رب کے اندر پیو، تے تیسرا رب کا فرماندہ صرفہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اللہ فرماندہ پیٹ بھر کے نہ کھا کہ خبریں آج کھا لے تے کل نہیں ملنا، جنہیں تینوں صبح دیتا ہے وہ تینوں دوپہر ویلے بھی دے گا، جڑا دوپہر ویلے دیتا ہے وہ تینوں شام ویلے بھی دے گا۔ تے اللہ فرماتا نہ پیٹ اینا نہ بھر کے ہو رہے اگلے ویلے ملنا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا اے تے ہو گیا تے توڑے نبی نے کوئی علم الابدان دے متعلق گل نہیں کی تھی، حدیث بھی کوئی سنا دے ہو۔ آپ نے فرمایا تیرے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سرکار فرماتے نے کوئی برتن بھرنا ایڈا برا نہیں جڑا پیٹ دا برتن بھرنا برا ہے۔ اٹھو روپیا حضرت امام زین العابدین فرماتے نے کتے چلے کہندا ساڑھے چ مشہور سی کہ حکیم جعلی نوس بڑا بڑا حکیم ہے، تیرے رب دے قرآن تے تیرے محمد دے فرمان نے تے جعلی نوس واسطے چھڑیا ہی کچھ نہیں۔ تسی سبحان اللہ ہی نہیں بولی۔ نوجوانوں کتاباں دے اندر لکھے جسے بادشاہ نے مدینے حکیم بھیجیا، حکیم آگے کہنے لگا میں نے بادشاہوں نے بھیجیا ہے، آج تو بعد میں حکمت دی دکان مدینے کھولن لگاؤں، مدینے جی علاج کرواستے جنہوں لوڑ ہوئے میرے حکمت خانے آ جائے، وہ میرے دکان پہ آ جائے، میں ہوتا مفت علاج کرا داؤں۔ نوجوانوں ایک دن گزریا، ہفتہ گزریا، مہینہ گزریا، کئی مہینے گزر گئے، وہ حکیم میرے نبی دی بارگاہ سے آیا، کہنے لگا کملی والی آئے، لوگوں نے آنکھوں میں پیسے نہیں لانے، میرے کلو دوائی لینا ہو۔ حضور نے فرمایا کوئی مریض نہیں آیا، کہنے لگا انہیں مہینے گزر گئے کوئی مریض آیا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ساڑھے مدینے کوئی بیمار ہوندہ ہی، ساڑھے مدینے کوئی بیمار ہوندہ ہی نہیں۔ انہیں پوچھیا وجہ کی ہے، میرے آقا نے فرمایا دیا دو وجہ نے۔ فرمایا پہلی وجہ ہے جب تک بھوک شدید نہ ہو جائے یہ کھانا شروع ہی نہیں کر دے، کہ جدو کھانا شروع کر دینے اجے بھوک باقی ہوندی ہے کہ تھوڑا جہا پیٹ خالی رہ جاتا کھانا چھوڑ دینے۔ وہ حکیم اپنی گٹڑی چکے ٹر پیا، کہنے لگا کملی والے آ جدو تک یہ دو گلاں تے عمل کر دے رہے گے انہاں بیمار ہونا ہی۔ پتہ چلیا پیٹ بھر کے لوگ بیمار ہوندے نے، بہتا کھا کے مردے نے پکھا کدے کو مریا ہی نہیں، بہتا کھا کے مردے نے۔ پھر حکیم نے دسنا پہندا ہن تھوڑا کھا، پھر ڈاکٹر نو پرہیز دسنا پہندا ہے۔ تو جڑا او حکیم مطلق ہے نا انہیں جنہیں تیرا وجود بنایا ہے، انہیں پتہ تینوں ضرورت کیڑی چیز دی، انہیں فرمایا 11 مہینے کھا پی، ایک مہینہ ہن بدن نو ریسٹ دے۔ بولو گے سبحان اللہ؟ ہن میدے نو صبح تو لے کے شام تک ریسٹ دے، تیرا بدن ٹھیک ہوئے۔ اے خزاں آن دی ہے تے پتے جھڑ جاندے نا، تے جدو آن دی ہے نا بہار، پھر نوے پتے کھل دینے تے بارش ہوندی ہے، جدو درخت دھل دینے، انسان نو بہار دا موسم کتنا سونا لگتا ہے، جدھر جاندہ سبزہ ہی سبزہ نظر آندہ ہے نا۔ پتہ چلیا کہ نوے پتے اگن واسطے پرانے دا جھڑنا ضروری ہے۔ آج جدو تو روزہ رکھنا تیرا چہرہ مرجا نہیں جاندہ، تے جس دن ہوندی ہے نا عید انج کھلے ہوندے نے جویں گلاب دا پھول ہوندا ہے۔ اس واسطے رب روزے فرض کیتے نے پرانے پتے جھڑ جان، عید والے دن پھر بہار دا موسم ہوندا تے گلاب دی طرح چہرے نکھر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیا جے روزے بھوکا رکھا نہیں آ رہے، اے تیرے تے میرے واسطے بہت بڑی دوائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدواء العزم، میرے نبی نے فرمایا بہترین دوا بھوکا رہنا۔ تے حضور نے فرمایا لکل شیء زکاۃ و زکاۃ البلدان و زکاۃ الابدان الصوم، فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی زکاۃ ہوندی ہے، جسم دی زکاۃ روزہ ہے، جسم دی زکاۃ روزہ ہے۔ تے حضور نے فرمایا بہترین دوائی کی ہے بھوکا رہنا۔ تو لہذا یہ روزے میں تو بھوکا رکھن واسطے نہیں آ رہے، یہ آ رہے نے میری تیری دوائی بن کے، یہ آ رہے نے تیرا تے میرا اللہ نہ رشتہ
رشتہ مضبوط کرنے واسطے روزے دا مہینہ آ رہے مینوں تے تینوں نور علی نور ظاہر تے باطن تو کرنے واسطے لہذا اج تو تیاری کر لو اپنے بچیاں نو اج شام نو بٹھاؤ اہل خانہ نو بٹھاؤ اج دے جمعے دی تقریر سناؤ پچھلے جمعے جڑے رمضان شریف دے نے او سناؤ تاکہ انہاں دی تربیت ہو جائے اپنے گھراں چ اج انج سامان اکٹھا کرو کہ جویں عید دے دن واسطے اکٹھا کر دیو بچیاں نو پتہ لگ جائے کہ جو رمضان شریف دا مہینہ آوے تے رمضان دے آؤں تو پہلے او دی تیاری کرنی ہے تاکہ اگلیاں نسلاں تک میرا تہاڈا پیغام پہنچے لوگاں نو تیاری دا حکم دیو پتہ لگ جائے کہ رمضان شریف آن والا ہے مسلمان تیاری پہ کر دینے اج تو تیاری شروع کر دیو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے مہینے دے روزے رکھن دی توفیق عطا کرے اور قبول و مستجاب فرمائے آمین